ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حد تک کرتے ہیں، بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہا ہے کہ میرے 3000 معجزات ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور میرے 3 لاکھ معجزات ہیں، اور ایک جگہ انہوں نے لکھا میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے۔ یہ عبارت کے حوالے دے دے کر تو مسلمانوں میں یہ عام جو سادہ لوگ ہیں بیچارے پڑھتے نہیں ہیں خود، ان پر یہ اثر دیا کہ میرے ساتھ دیکھو کیسے گستاخانہ موازنے کرتے تھے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہ 3000 اور اپنے لاکھوں میں بنا بیٹھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے کیا لکھا وہ بھی سن لیجیے آپ، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح یہ فریب اور تلبیس سے کام لینے والے ہیں۔ چاند کے متعلق وہ تو ہوگی بات میرے کر چکے، چاند کے متعلق یہی کہ میں ایک چاند آپ کے لیے ایک دفعہ ہوا، میرے لیے 2، اور سوال یہ ہے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ 2 چاندوں والے، مراد ہے سورج اور چاند۔ مرزا صاحب نے اپنے لیے خود بنائے تھے؟ قرآن کا اشارہ یہ ہے اس بات کی طرف جو آگے عبارت سے ظاہر ہوگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور اول پر بھی ہے اور آخر پر بھی ہے۔ اول دور میں جب کہ محمد رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلوع ہوا ہے تو قرآن کریم نے چاند کے ذکر میں فرمایا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، گویا چاند کا ایک قسم کا خسوف ہو گیا۔ لیکن آخری زمانے کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یوم الشمس والقمر، کہ آخری زمانے میں چاند اور سورج دونوں کا یہ حال ہوگا۔ یہ جو مضمون ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی فضیلت کا مضمون ہے ہی نہیں۔ اگر ہو سکتا تو پھر قرآن میں کیوں درج ہوتا ہے؟ مسیح ناصر و مسیح کسی نے تو آنا ہے، وہاں پھر یہی آیت آگے آخری ہوگی، قرآن کہے گا ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چاند نے گواہی دی، اور پھر چاند سورج دونوں نے آخری وقت میں اس وقت کے امام کے حق میں گواہی دینی ہے۔ اور اس بات کا ثبوت کہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہی مطلب ہے اس حدیث سے نکلتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے مہدی کے لیے 2 نشانیاں ہیں، آیتین ہیں، یا آیت ہے آیتین، ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کسی کے لیے یہ 2 نشان ظاہر نہیں ہوئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری تاریخ عالم کو شامل کر کے یہ فرما رہے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک اس سے آپ کی گستاخی ہو رہی ہوتی تو حضور اکرم کیوں ایسی بات کرتے؟ بس مولوی سمجھتے نہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے۔ حکمت یہ ہے یوم الشمس والقمر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمسی تجلی اور قمری تجلی اکٹھے ہو جائیں گے اس دور میں۔ مسیح موعود جب پیدا ہوگا، جب مہدی اترے گا تو اس وقت یہ دونوں تجلیات اکٹھی ہو جائیں گی، اس بات کے ثبوت کے طور پر کہ آخرین اور اولین اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت تھی، بس زمانے کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت 2 گواہوں کی ضرورت تھی، اور وہ 2 گواہ بھی آ گئے پھر بھی تم انکار کر رہے ہو۔ یہ مضمون ہے جو آپ نے بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک لاکھوں اور ہزاروں کی بحث کا تعلق ہے، آپ سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح جھوٹ بول کر دنیا کو فریب دیتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے اوپر الگ گفتگو فرمائی ہے اور اپنی پیشگوئیوں کے متعلق الگ گفتگو فرمائی ہے، اور دونوں کا جہاں ذکر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضور اکرم حضرت مسیح علیہ السلام کے ذہن میں کیا بات ہے جو بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پیشگوئیاں فرمائی مختلف، تو بعض پیشگوئیوں کو چن کر، جیسے محمدی بیگم والی پیشگوئی، حاتم کے انجام سے متعلق کو پیشگوئی، مولویوں نے خوب شور ڈالے کہ دیکھ لو یہ پیشگوئیاں مشکوک ہیں اور ان کے نزدیک پوری ہیں۔ اس بات کا جواب دیتے ہوئے مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جہاں تک میری پیشگوئیوں کا تعلق ہے یہ 2 پیشگوئیاں تو نہیں تھیں، بہت تھیں، کچھ 1-2 پیشگوئیاں تو نہیں، بلکہ اس قسم کی 100 سے زیادہ پیشگوئیاں ہیں جو کتاب تریاق القلوب میں درج ہیں۔ پھر ان سب کا کچھ بھی ذکر نہ کرنا اور بار بار احمد بیگ کے داماد یا آتھم کا ذکر کرتے رہنا، کس قدر مخلوق کو دھوکہ دینا ہے۔ یعنی جہاں 100 میں سے 98 پوری ہو چکی ہوں صفائی کے ساتھ، 2 کے متعلق کچھ سایہ ہو شک کا تمہارے دلوں میں، تو اگر شریف اور متقی ہو تو کم سے کم ساتھ یہ بھی تو بیان کرو کہ 98 تو بالکل صاف پوری ہو گئی تھی، ان 2 میں ہمیں شک ہے۔ خیر فرماتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے، مثلا کوئی شریر النفس ان 3000 معجزات کا کبھی ذکر نہ کرے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظہور میں آئے، اور حدیبیہ کی پیشگوئی کو بار بار ذکر کرے کہ وہ وقت اندازہ کردہ پر پوری نہیں ہوئی، جیسا کہ دشمن اس وقت بھی اعتراض کرتے تھے۔ یا مثلا حضرت مسیح کی صاف اور صریح پیشگوئیوں کا کبھی کسی کے پاس نام تک نہ لے، اور بار بار ہنسی ٹھٹے کے طور پر لوگوں کو یہ کہے کہ کیوں صاحب، کیا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو حضرت مسیح نے فرمایا تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ کہ ابھی تم میں سے کئی لوگ زندہ ہوں گے جو میں پھر واپس آؤں گا۔ تو پوچھے کہ بتاؤ جی وہ وعدہ پورا ہو گیا؟ یہ ان معنوں میں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں جن معنوں میں حضرت مسیح کی یہ عبارت عیسائی سمجھتے ہیں۔ یا مثلا شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئیوں کو بیان کر کے پھر ٹھٹے سے کہے، حضرت داؤد کی پیشگوئی تھی کہ وہ تخت جو اس کے بعد چھینا گیا تھا، طاقت ختم ہو گئی تھی حضرت سلیمان کے بعد، پیشگوئی تھی کہ وہ تخت دوبارہ عطا ہوگا، تو اس کی طرف اشارہ کر کے کوئی شخص کہے، اور وہ مسیح کے متعلق کہتے تھے کہ مسیح اس تخت کو دوبارہ لائے گا، تو کہتے ہیں مثلا شرارت کے طور پر داؤد کا تخت دوبارہ قائم کرنے کی پیشگوئی کو بیان کر کے پھر ٹھٹے سے کہے کہ کیوں صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت مسیح بادشاہ بھی ہو گئے تھے اور داؤد کا تخت ان کو مل گیا تھا؟ اب وہ دوسری عبارت ہے، میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے، اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں تو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، اور اگر کوئی میری قسم کا اعتبار نہ کرے تو میں اس کو ثبوت دے سکتا ہوں۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں خدا تعالیٰ نے ہر ایک محل پر اپنے وعدہ کے موافق مجھ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں ہر محل میں اپنے وعدہ کے موافق میری ضرورتیں اور حاجتیں اس نے پوری کی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جن میں اس نے بموجب اپنے وعدہ انی مہین من ارادہ احانت تک کے میرے پر حملہ کرنے والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو مجھ پر مقدمہ دائر کرنے والوں پر اس نے اپنی پیشگوئیوں کے مطابق مجھ کو فتح دی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری مدت باسط سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ مدت دراز کسی کاذب کو نصیب نہیں ہوئی، جتنا خدا نے مجھے مہلت دی ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹوں کی تاریخ دیکھ لو، کبھی کسی جھوٹے کو اتنی مہلت نہیں ملی۔ اور بعض نشان زمانے کی حالت دیکھنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ زمانہ کسی دوسرا، اس کا معنی یہ ہے کہ سچوں کو بھی دعوے کے بعد اس طرح مہلت نہیں ملتی، مگر یہ مراد نہیں ہو سکتی وہاں، کیونکہ بعض انبیاء تو بہت لمبا عرصہ زندہ رہے ہیں بعد میں، اس لیے وہی ایک ہی معنی بنتا ہے کہ اگر تم مجھے جھوٹا کہتے ہو تو کم سے کم یہ تو دیکھو کہ تاریخ عالم میں کبھی کسی جھوٹے دعوے دار کو خدا نے ایسی مہلت دی، اس لیے میں سچا ہی ہوں، یہ بھی ایک نشان ہے۔ اور بعض نشان اس قسم کے ہیں کہ جن میں دوستوں کے حق میں میری دعائیں منظور ہوئی ہیں، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو شدید دشمنوں پر میری بد دعا کا اثر ہوا ہے، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میری دعا سے بعض خطرناک بیماروں نے شفا پائی اور ان کی شفا سے پہلے مجھے خبر دی گئی، اور بعض نشان اس قسم کے ہیں جو میرے لیے اور میری تصدیق کے لیے عام طور پر خدا نے حوادث سے ارضی یا سماوی ظاہر کیے۔ اب یہ جو نشان ہیں صرف ایک ہی نشان کو دیکھنے، بعض نشان اگر اس کو تقسیم کر کے دیکھا جائے تو خود وہی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
مثلا ताउन का एक निशान है, मसलन चांद सूरज का ग्रहण का निशान है। वो लाखों आदमी जो गवाह बन गए थे वो उस निशान का हिस्सा बन गए, लेकिन ताउन की सूरत में तो सारे हिंदुस्तान में जहां जहां भी ताउन थी वहां हर अहमदी घर जो ताउन की जद से बचता था और हर मुखालिफ जो मारा जाता था वो हर एक निशान था। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुबालगा नहीं फरमाया, हकीकत हाल पेश की है। अगर अक्ल से आपकी इबारत को मुताबिया करें तो साफ खुल जाता है कि इतने निशान बनते हैं उनका शुमार मुमकिन नहीं रहता। आपके जहन में निशान से क्या मुराद है, ये बात हो रही है। बस आपने इनको भी निशान करार दिया। फिर बाद निशान इस किस्म के हैं कि मेरी तस्दीक के लिए बड़े बड़े मुमताज़ लोगों को जो मशाहीर फ़ुक़रा में से थे ख्वाबें आईं और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, जैसा कि सज्जादा नशीन साहिबुल अलम सिंध जिनके मुरीद 1,00,000 के करीब हैं, और जैसा कि गुलाम फरीद सब चाचा वाले और बाद निशान इस किस्म के हैं कि हज़ारहा इंसानों ने महज इस वजह से मेरी बैत की कि ख्वाब में उनको बताया गया ये सच्चा है और खुदा की तरफ से। अब ये निशानात हैं, ये तो सिलसिला जारी है, मगर सवाल ये है कि क्या नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इन निशानात का तज़किरा हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर कर रहे हैं या कुछ और मानों में करते हैं? ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह मौलवी झूठ बोलते हैं। कोई और इबारत कहीं से पकड़ी, किसी और जगह जाके जड़ दी, उनको दो कालमों में आमने सामने किया और कहा देखो जी मुकाबला हो गया। कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह यूं ये बयान करते हैं कि मेरे साहब कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदात क्या थी 3,000 और मेरे देखो 10 लाख। बिल्कुल झूठ, इफ्तिरा है, कोई इसकी हकीकत नहीं। अब सुनिए, आगे चलते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इतराफ, किसी नबी से इस कदर मौजूदात ज़ाहिर नहीं हुए जिस कदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी नबी से इस कदर मौजूदात साबित नहीं हुए, ज़ाहिर नहीं हुए जिस कदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनके पहले नबियों के मौजूदात उनके मरने के साथ ही मर गए, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात अब तक ज़ुहूर में आ रहे हैं और क़यामत तक ज़ाहिर होते रहे। तो अपने जो मौजूदात गिनाते हैं इन्हें तो सबको लपेट लपाट के मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया और फिर फरमाया ईंच चश्मे रवां के बखल के खुदा दहम या कतरे ही से बहरे कमाल मोहम्मद। ये जो मैं बेशुमार कतरे दिखा रहा हूँ 10 लाख और इतने इतने जिन्होंने एक दरिया बना रखा है, ये सारे का सारा दरिया मेरे आका और मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज के चश्मे का एक खतरा है, तो जिसका एक एक मुज्जा लाखों निशान बन जाए और क़यामत तक बनता चला जाए, उससे मुकाबले का क्या सवाल है। इतराफ़ हक है, मसीह मौऊद खुद करते हैं। इन मौलवियों ने दावा तो ये किया कर रखा है कि हमने खूब किताबें पढ़ी हैं और छानबीन के बाद ये खुलासा निकाला जो तुम्हारे सामने रख रहे हैं, और ये सारी बातें पढ़ी नहीं होंगी इन्होंने। दो किस्म के मौलवी, या तो हैं जो बेचारों को इल्म ही कुछ नहीं, उन पर उनके मुतालिक आदमी कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह रहम फरमाए उन पर, उनकी आंखों की पट्टी उतरे। वो इन मौलवियों से, बशीर टाइप के मौलवियों से वो बातें लेते हैं और आगे उछाल देते हैं। ये मौलवी साहब उस कमाश में हैं जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ये दावा कर रहे हैं, तफसीर से हवाले तलाश कर रहे हैं। क्या ये इबारत नहीं पढ़ी? किसी नबी से इस कदर मौजूदात ज़ाहिर नहीं हुए जिस कदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि पहले नबियों के मौजूदात उनके मरने के साथ ही मर गए, मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदात अब तक ज़ुहूर में आ रहे हैं और क़यामत तक ज़ुहूर में और क़यामत तक ज़ाहिर होते रहेंगे। और जो कुछ मेरी ताईद में ज़ाहिर होता है कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी, और जो कुछ मेरी ताईद में ज़ाहिर होता है दरअसल वो सब आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात किससे पाक हो, वो है, मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही, सब हमने उससे पाया।
فرماتے ہیں سب ہم نے اس سے محمد رسول اللہ سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے، تجھ سے بہتر اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ اگلا، وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنما یہی، وہ مالکہ یہی۔ وہ شعر میں نے کہا تھا لکھتے دوں مجھے، ہاں نکالو، ہاں پورے دوں، بھول جاتا ہوں بعض اور مصرا، ہاں غلط نہ ہو جائے مجھ سے، پھر وہ مجھے لوگ خط لکھیں گے یہ شعر غلط پڑ گیا۔ فرماتے ہیں وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، کہاں ہے وہ پادری اور یہودی اور قومیں جو ان نشانوں کے مقابل پر نشان دکھلا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوشش کرتے کرتے مر بھی جائیں تب بھی ایک نشان بھی دکھلا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے مصنوعی خدا ہیں، سچے خدا کے وہ پیرو نہیں۔ اسلام معجزات کا سمندر ہے۔ یہ پڑھ لکھ کر پھر یہ ایک عبارت اٹھاتے ہیں، اس کو غلط جگہ باندھتے ہیں، اور اس طرح کے مطالب جو اپنے ذہن کی پیداوار ہیں، گندے ذہنوں کی پیداوار ہیں، وہ عام الناس میں پھیلاتے اور مظلوم احمدیوں کے خلاف اشتعال دلاتے۔ جگہ جگہ بیچارے احمدی بچوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ایک ایک ٹکڑا پڑھ کے سنایا جاتا، اس لیے کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ مولوی کتنا جھوٹا ہے۔ آگے سنیے حضرت مسیح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، جو راز دین تھے بھارے اس نے بتائے سارے، دولت کا دینے والا فرما روا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں۔ یہ تھا وہ مصرع جو، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ مہلکہ یہی ہے۔ کہ فرماتے ہیں ہم ہوئے خیر امم، تجھ سے ہی ہے خیر رسول، تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے۔ پھر وہی شعر، این چشم رواں کے بخلق خدا دے ہم، یا قطرے ہی یہ بحر کمال محمد است۔ جتنے معجزات یا نشان میں اپنے بیان کرتا ہوں، جن کو تم ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا دیکھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کے ایک معجزہ کا حصہ ہیں۔ فرمایا کہ باقی سب کے معجزات ان کی ذات کے ساتھ مر گئے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ حضرت مسیح نے کتنے معجزات دکھائے، کتنا تذکرہ ساری دنیا میں عیسائی کرتے ہیں، مگر وہ معجزات زندہ نہ رہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تمہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا، اور وہ چلا جائے گا، اور کوئی بات تمہارے لیے ناممکن نہ ہوگی۔ لیکن یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ یہ قسم کیا ہے، قسم ہی لکھو، کسی طرح نہیں نکل سکتی کہ کیا مطلب ہوگا، یہی لفظ ہے، ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، یہ قسم دعا کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی۔ نہیں، دوسری جگہ اور بھی ہے ایسی کی عبارت کہ تم یہ کر لو گے اور وہ کر لو گے۔ تو اب یہ جو سب چیزیں ہیں یہ کہاں عیسائی کر سکتے ہیں؟ اگر یہ کر سکتے تو اتنی بڑی بڑی مشینیں بنانے کی کیا ضرورت تھی، اتنے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسیح کے نام پر وہ جس میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے، وہ میں کہہ رہا تھا وہ حوالہ رائی کے برابر، وہ تو اسی میں ہے نا، وہ ہے نہیں، وہ تو پھر نکالا ہی کوئی نہیں، تو میں دوسری کی کیا بات کروں گا۔ فرمات حضرت مسیح کا کہ موضع مر گئے ان معنوں میں فرما رہے ہیں کہ مسیح جاتے رہے تو موضع کس سے کہانیاں نہیں تو تاریخ کا حصہ کہہ لو، وہ ماضی کی تاریخ کا حصہ بن گئے، آگے نہیں چلے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو موضع دکھائے وہ آگے جاری رہے، اور میں تمہارے اندر ایک زندہ موجزہ کے طور پر موجود ہوں۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ جو آپ کے نزدیک ہے وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد آج کی مجلس میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود و سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبہ کا نبی ہے، اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کے تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا گیا۔
وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت اور انتہائی درجے پر بنی نوع کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا تو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے۔ موضوع اور نشان کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افادہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ ذریت شیطان۔ اس تحریر کے بعد ان کو جرأت کس طرح ہوتی ہے کہ اس کے بالکل برعکس معنی مسیح موعود علیہ السلام کی طرف لگاتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، اور خدا کا خوف نہیں کرتے جس کو جان دینی ہے؟ کیا اسلام کی پرورش جھوٹ سے کریں گے؟ کس پانی سے کریں گے؟ جو آپ کے دماغوں کی پیداوار ہے؟ اس پانی سے اسلام کی پرورش کریں گے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو زندگی بخش پانی ہے؟ بس اپنی عقلیں ذرا تعصبات سے پاک کرو، یہ محض گند ہے۔ تقویٰ سے کام لو، سچائی کی خدمت چاہتے ہو تو سچائی سے ہوگی، جھوٹ سے نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ، خدا حافظ۔